الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز محب گرامی قدر صاحب سجادہ حضرت پیر سید سیف الحسن بخاری مدظ اللہ العالی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہزاروں کا مجمع سب مل کر میرے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ایک ہی محفل میں ہزاروں درود و سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت ترین محفل بے فضل تعالیٰ عرس بخاری کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم، اہل دانش اور اہل فکر و نظر کے خطابات، ان کی نقابت، ان کے اشعار سماعت کر لیے ہیں، اور میرے بعد بھی یہ محفل جاری رہے گی۔
میں بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ اور اس کے کچھ ضروری لوازمات کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہر ماں باپ فکر مند ہے کہ یہ موجودہ جو دور ہے، یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ ہر ماں باپ کی ایک ہی فکر ہے، ہمارے بچوں کے کل کا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مذہبی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہے۔ لوگ مذہب بیداری کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ لوگ مذہب سے بیزار نظر آ رہے ہیں، مذہب کے حوالے سے لوگ الگ الگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو مذہبی معاملے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان دن بدن مذہب سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب اور نشے نے ایک طرف ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدکاری نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدنگاہی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے، کہیں پر بدعقیدگی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جیتے جی بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ مغفرت کی دعا کب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جو قوم 5 وقتہ نماز کا تصور تو دور کی بات ہے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر جو مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، جس قوم کا حال یہ ہو، وہ قوم سجدوں سے زمین کو کیسے آباد کرے گی۔ یہ حال مذہبی معاملات میں ہے۔ کوئی سود کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوئے کے دھندے کے اندر مصروف ہے، غرض کے دین اور مذہب کے حوالے سے کوئی فکر نہیں۔ جہاں تک معیشت اور معاش کا معاملہ ہے، غربت دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑتی جا رہی ہے۔ ہر دن مسلمان غریب ہو رہا ہے، ہر دن مسلمان مفلس ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ دنیا کا منصوبہ ہے، پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور اس کے بعد پھر روٹی دے کر ان کا ایمان چھینو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں جنگیں مسلط کی جا رہی ہے، فسادات کیے جا رہے ہیں، جو معاملات کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، ایک منظم سازش ہے۔ قوم مسلم کو غریب کر دیا جائے، قوم مسلم کو مفلس کر دیا جائے، اس لیے کہ سب کا ایمان بلال حبشی کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اللہ خون تو بہا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، سب سے زیادہ یہ بات کہنے کی نہیں، لیکن اگر جلسوں میں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں، آپ ہمیں ملتے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بچیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بچیاں بک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کا سروے کر لیں آپ، وجہ اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو لہر ہے، ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ مذہب حق کو چھوڑ کر کے کسی غلط طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں۔ بچیاں اگر ارتداد کی طرف جا رہی ہے، سب سے بڑی وجہ غربت ہے، سب سے بڑی وجہ مفلسی ہے۔ سگنلوں پر بیٹیاں اگر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے تو غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آنے والے دنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے پتہ نہیں، آپ اور ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، لیکن ہماری قوم تو رہے گی، ہماری نسل تو رہے گی، ہمارے بچے تو رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حالات یہ ہیں کہ چپل اور جوتے سلنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے، بیت الخلا صاف کرنے والوں سے زیادہ علمی معیار قوم مسلم کا گر چکا ہے۔ یہ رونا ہے جو سب روتے ہیں، علاج کیا ہے؟ آخر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں، کیا سکھائیں کہ ہمارے بچے دوسری
قوموں اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، اس لیے کہ بیماری کا ڈنڈورا بہت پیٹ چکے ہیں، بیماری کا رونا بہت رو چکے ہیں، علاج کی طرف آئیں۔ تو آج یہ میں اب آپ کے سامنے علاج پیش کرتا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں علاج پیش کرنے والا؟ طبیب روحانی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج پیش کیا ہے، بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف 3 باتوں کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ 3 باتیں پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ گفتگو طویل بھی ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ کو گفتگو یاد رہے، میں اختصار سے کام لیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ پھر کہتا ہوں کوئی خطابت کرنے نہیں آیا، صرف اور صرف دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر انڈیلنے کے لیے آئے ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اتنا بڑا مجمع ہے بنگال کی سرزمین پر، اگر اتنے ہی لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تو پورے بنگال کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اس لیے کہ انقلاب کے لیے بہتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدر میں 313 انقلابی تھے، اللہ اکبر، کربلا میں 72 انقلابی تھے، مگر اندازہ تو فرمائیں چند لوگوں کے بدلنے سے زمانے نے کیسا انقلاب دیکھا۔ اس لیے میری گزارش ہے توجہ کے ساتھ سننا، اور اگر آپ انجوائے کے لیے آئے ہیں، دل بہلانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر واقعی آپ درد دل سننے کے لیے آئے ہیں تو آئیے اپنے بچوں کو ہمیں 3 باتیں سکھانی ہوگی۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اور 3 باتیں سکھانے کا حکم دیا۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ۔ اللہ اکبر، دیکھو 3 باتوں میں پہلی بات رسول اللہ کی محبت، حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ اکبر، مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیک نہ مانگے، تمہارے بچے رسوا نہ ہو، تمہارے بچے ذلیل نہ ہو، تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے، تمہارے بچے ایک ناقابل تسخیر قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابھرے، تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤ، محبت رسول کا جام پلاؤ۔ آپ سوچیں گے یہ عشق آخر کون سی چیز ہے، محبت رسول کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشق رسول چاہیے، محبت رسول چاہیے۔ خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے، امیر تو امیر ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ بادشاہوں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، وزیروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، آپ سیاسی لیڈروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو، خدا کی عزت کی قسم جسے منکر نکیر کہتے ہیں، اگر عشق والا سینہ دل میں لے جاؤ گے تو فرشتے بھی فرشتے بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام اہل سنت کے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ جب عشق مصطفیٰ، میری گزارش ہے کوشش کریں زیادہ نعرے نہ لگائیں، تو میں نعرے کا مخالف نہیں، ٹائم بچا دیتا کہ شبیر بھائی کو زیادہ وقت مل جائے، تھوڑا سا ٹائم بچا جائے، اس لیے کہ مجھے اس کا خیال رہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے، اور میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس لیے میری گزارش ہے ٹائم بچا، صرف سن لیں گے آپ، کئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ مجھے بے سوز نعروں سے کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے کہ بے سوز نعرے
جو رسمی ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے مجھے بے سوز نعرے نہیں بلکہ عملی نعروں کی ضرورت ہے. سوز کے ساتھ نعروں کی ضرورت ہے. اور جس قوم کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق نہیں ہے مجھے اس قوم کے نعروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس لیے کہ جو رات کو نعرے لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور اسی جلسے کی صبح فجر میں سوتے پڑے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے. اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو؟ میں آپ کو کوئی گالی دینے نہیں آیا، لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے اعمال دیکھو اور اپنی زبان دیکھو. بڑی باتیں کرنے میں سنی بہت آگے ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ بول جاتے ہیں، لیکن جب قوم کے جسم پہ ناسور ہو جائے تو پھر نشتر کے سوا کرے کیا؟ آپ کو گلکن تو نہیں دے سکتی نا، پھر نشتر ہی لگانا ہوگا، اور جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تو بات سن لے توجہ کے ساتھ، آپ کی محبتوں کی قدر کرتے لیکن تھوڑا ٹائم بچائیں. اللہ اکبر! عشق کتنا طاقتور ہے، جو فرشتوں سے عزت کروا دے اسے عشق رسول کہتے ہیں. تو دنیا کیوں عزت نہیں کرے گی؟ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب عشق فرشتوں سے عزت کروا لیتا ہے تو اگر آج دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم عشق رسول میں کمزور واقع ہوئے. عشق کی بات تو ہو رہی ہے، عشق کی واردات کہاں ہے؟ باتیں بہت ہے، واردات قلبی کیا ہے؟ قلب کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! اگر آپ کو کہوں عشق اگر ہو جائے تو پھر جانور بھی عزت کرتے ہیں. عشق اگر ہو جائے تو جانور بھی عزت کرتے. کوئی کہانی قصے کی بات نہیں، حقیقتیں ہیں. عشق ناقابل تسخیر قوت کا نام ہے. ایک بات یاد رکھنا، کروڑوں ہتھیار کی قوت وہ کام نہیں کر سکتی جو عشق کی قوت کام کرتی ہے. اس لیے کہ ہتھیار اٹھتے ہیں تو کافر کٹتے ہیں، اور عشق جب اٹھتا ہے تو پھر کافر بھی ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا ایک عاشق ہندوستان آیا تھا، کسی کے منہ پہ ایک تماچا بھی نہیں مارا اور 90 لاکھ کو عاشق رسول بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز. 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دی، 90 لاکھ کو عاشق رسول. اور میں چیلنج کرتا ہوں بنگال والوں، غریب نواز نے کسی کو تماچا مارا ہو تو بتا دو. بغیر تماچا مارے ہوئے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، وہ طاقت کون سی تھی؟ غوری کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی، مغلوں کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی، تغلق کے پاس تلوار کی طاقت ہو سکتی تھی. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلوار والے شکست کھا جاتے ہیں، عشق والے کہیں شکست نہیں کھاتے. اہل عشق ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے، عشق پہ محنت کرو. عشق رسول، عشق سے مراد عشق رسول پہ محنت کرو. اب یہ عشق ہوگا کیسے؟ عشق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، کثرت کے ساتھ خود بھی درود شریف پڑھو، اپنے بچوں کو بھی درود شریف کا پابند بناؤ. اسی طرح نعت رسول کثرت سے سنو، اپنے بچوں کو بھی نعتیں سناؤ. آج کل نعتیں بڑی ٹارگٹ پر ہے، لوگ نعتوں کی مخالفت کرتے ہیں. یہ کیا لگا رکھا ہے سنیوں نے؟ یہ گانے پہ پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ظالموں، تم نے کفریہ گانے کے اشعار کی مخالفت نہیں کی، تمہیں رسول اللہ کی نعتیں دکھتی ہے اور تمہیں بدعت کا فتویٰ سوچتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایک ذات تو بتا دو، اللہ اکبر، جو اپنے زمانے کی مقتدر ہستی ہوئی ہے اور اس نے نعت رسول نہ کہی ہو. سب تو اپنی جگہ ہے، بلکہ خود خدا کو دیکھیں، خدا بھی نعت رسول کہتے ہوا نظر آتا ہے. جب خالق نعت کہتا ہے تو مخلوق کے لیے کون سی بدعت ہے؟ حضور سرکار نظمی نے کہا تھا، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ
محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا نعت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ نعت کہنے والا جب نعت پڑھتا ہے، اگر بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نعت پڑھی جائے تو محفل میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نعت حضور علیہ السلام اللہ اکبر براہ راست عاشقوں سے سنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، اس لیے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا۔ ہمارا تو تصور یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ لوگ آنے جانے کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا نہ جانا اپنی جگہ ہے، ہمارا نبی تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارا نبی تو، میرے امام کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ خود بھی نعتیں پڑھو، بچوں کو نعتیں سناؤ، گانوں سے دور ہو جاؤ۔ عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کا سبب درود شریف کی کثرت، نعتوں کی کثرت، اور تیسری چیز حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے واقعات خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ اگر نہیں پڑھے لکھے ہو تو جو علماء سیرت کے واقعات اہل سنت کے بیان کرتے ہیں، حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں، ان سے سنو، دل میں عشق پیدا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم سنیو، جتنی خوبصورت زندگی اپنے نبی کی ہے اتنی خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ بے عیب زندگی، صاف و شفاف زندگی، انتہائی تقدس والی زندگی، انتہائی مقدس زندگی۔ کیا تم نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ جو گالی سن کر کے دشمن کو دعا دیتا ہے؟ کیا تم نے کبھی سنا بھی ہے اللہ اکبر کہ جو اتنا بلند ہو کہ خدا اس کی رضا چاہے وہ ایک بڑیا کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچاتا ہے؟ آئیے، اگر آپ کو نہیں پتا ہے یہ واقعات تو میں واقعات نہیں بیان کروں گا، صرف اشارے دے کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ بچوں کو سنا سکو۔ اور یہ تو اس ایک محفل میں تو سارے واقعات بیان بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک بات کہوں، یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ زندگیاں ختم ہو جائے گی، حضور کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، حضور کی زندگی کبھی بیان نہیں ہو سکتی مکمل طور پہ، لیکن چند اشارے دے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھو ہمارے نبی کیسے تھے، پھر آپ خود سوچنا رسول اللہ کیسے تھے۔ کہا جاتا ہے حضور کی شان، اللہ اکبر، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اور سیرت رسول اپنے گھر کے اندر رائج کرو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ، اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ مکے کی سرزمین ہے، مکے کی سرزمین پر شام کا وقت ہے، سورج ابھی ابھی اپنا چہرہ اللہ اکبر آسمان کے گھونگٹ میں چھپانے والا ہے۔ ایسے عالم میں افراتفری کا ماحول ہے، جلدی جلدی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں بازار کی رونق کم ہونے والی ہے۔ آج کل تو رات کے 10 11 بجے تک بازار چلتے ہیں، بجلی کا دور ہے، برق کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس زمانے میں چراغ تھے، اور چراغ بھی سب کے گھروں میں نہیں جلتے تھے۔ اس زمانے میں چراغ بھی صرف مالداروں کے گھر میں جلتے تھے، بازار میں تو چراغ کا تصور نہیں تھا۔ ادھر آسمان کا سورج غروب ہوگا، ادھر بازار کی رونق ختم ہو جائے گی، اس لیے جلدی جلدی لوگ اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے۔ مگر اس بازار کے اندر، مکہ المکرمہ کے بازار میں، ایک بڑھیا تھی جو کبھی دائیں دیکھتی، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی آگے دیکھتی، کبھی پیچھے دیکھتی۔ ایسے وہ دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو، جیسے وہ کسی کی منتظر ہو۔ ایسے عالم میں ایک جوان منموہنی صورت والا، کالیاں زلفوں والا، چمکتے چہرے والا، ایسی چمک اس کے چہرے میں کہ اللہ اکبر، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے۔ اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، نرگسی آنکھوں کا اللہ اکبر جوبن یہ ہے، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، پیشانی کا حال یہ ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا۔ اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، ہاتھوں کی کیفیت یہ ہے اللہ اکبر، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موج بیر سماعت پہ لاکھوں سلام، کیفیت یہ ہے کہ کبھی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے عاجزی کرنے پر آ جائیں، لیکن جب اپنی شان دکھانے پر آتے ہیں تو پھر جبریل بھی ساتھ نہیں چل سکتے، بلکہ جبریل بھی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ میرے نبی کو حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں؟ آسمانوں پہ جبریل کو تھکانے والا بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر،
جس کے ساتھ جبریل چلتے تھک جائیں اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے. معراج بیان ہو رہی تھی ابھی 2-4 دن پہلے لوگ معراج بیان. آپ غور کریں جبریل کون ہے؟ جو پلک کے جھپکتے سدرہ سے زمین پہ آتے ہیں. رفتار یہ ہے جبریل اگر پر کھول کر کے پھر پر بند کرتے ہیں ہزاروں سال کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اس کو جبریل کہتے ہیں. لیکن وہ جبریل تھکتے کس کے ساتھ ہیں؟ تھکتے کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے نعرہ لگانے سے روکا ہے، سبحان اللہ کہنے سے نہیں روکا، اتنا ڈر کر کے گفتگو. ہاں بھئی حضور کا ذکر آئے تو پھر اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں جب اللہ کے رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں؟ میرے کہا سبحان اللہ دی، اللہ خود کہتا ہے نا. پہلے ذکر مصطفیٰ آ رہا ہے تو پہلے خود ہی کہہ رہا ہے سبحان اللہ دی، خود کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے. تو آپ بھی کہیے نا. لیکن میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں، اگرچہ بنگال میں یہ شعر کی تشریح تھوڑی مشکل ہے اس لیے کہ یہاں کے لوگ بنگلہ زبان بنگلہ ہی بولتے ہیں. ہاں لکھنؤ اور دلی والوں کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی تو بنگلہ والوں کو اس کی سمجھ کم آئے گی. لیکن میں کوئی اس میں ڈروں گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سمجھ میں آئے نہ آئے، عشق کے جذبات سب کے یکساں ہوتے ہیں. زبان والوں کو سمجھانا مشکل ہے، عشق والوں کو سمجھانا مشکل نہیں ہے. اور پھر اگر خانقاہ بخاریہ کے سید کے قدموں میں بیٹھے ہو تو اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے بات. غور فرمائیں وہ جبریل جو پر پھیلا کر صرف سمیٹ لیں تو ہزاروں سال کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، اس جبریل کو تھکانا کوئی معمولی کام. اور تھکن بھی کون سی تھکن؟ میں کوئی بہت مفکر اور علم والا آدمی نہیں ہوں. نقیب صاحب نے بڑی نوازشات کی، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا کے قبول کرے. لیکن شاید یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے اتنی بڑی باتیں کہہ دی. اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے اور یہ جو دعائیں انہوں نے میرے لیے کہ اللہ وہی دعائیں ان کے حق میں قبول کرے. اللہ ہمارے علماء کے حسن ظن کی لاج رکھے. لیکن امام اہل سنت جو 108 علوم و فنون کے ماہر تھے انہوں نے جبریل علیہ السلام کی تھکن بیان کی. معراج میں جو تھکن جبریل ہے اس کو بیان کیا. دیکھو تھکن 3 قسم کی ہوتی. توجہ ہے آپ کی؟ آپ تھک جانا تو خاموش ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے بیٹھ جانا ہے. ویسے تو میں بیٹھ ہی گیا ہوں لیکن میں نے ہٹ جانا ہے. ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے تو چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے تو تھکنے سے وہ چلنا کم کر دیتا ہے. لیکن تھک کر ابھی وہ ہمت اور اس کا شوق کہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں. تو تھکنے کے بعد بھی وہ جو چلنے والا تیز رفتار سوار ہے وہ اس کا دامن پکڑ لیتا ہے. یہ دوسری قسم کی تھکن ہے. پہلے تھک جانا، پھر دامن پکڑ کر اس کے سہارے چلنا. اور نمبر 3 پھر اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ دامن چھوٹ جاتا ہے اور چلنے والا بیٹھ جاتا ہے. اب نہ پیر ساتھ دیتے ہیں نہ دامن ساتھ دیتا ہے تو وہ حیرت سے جانے والے کو صرف دیکھتا رہتا ہے. یہ تیسرے نمبر کی تھکن ہے. پہلے تھک جانا، پھر دامن پکڑ لینا، پھر تھک کر کے چلنے کے قابل نہ رہنا تو دامن کا چھوٹ جانا اور جانے والے کو صرف نظروں سے ٹک ٹکی باندھ کر شوق سے دیکھنا. وہ جبریل جو پر کھول کے بند کریں تو ہزاروں سال کا فاصلہ طے کریں. جب معراج میں میرے نبی کے ساتھ چلے تھے تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے والا میرا نبی جب اپنی شان کے مطابق آگے بڑھا تو امام اب جبریل کی تینوں تھکن کو بیان کر دے. نمبر 1 تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو. دوسرے نمبر کی تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے.
سبحان اللہ واہ کیا بات ہے. جبریل کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی بلکہ جبریل کی تھکن تیسرے نمبر کی تھی. ایسا تھک چکے تھے کہ جا نہیں سکتے تھے, بس نگاہ حسرت سے دیکھ رہے تھے اور حضور وہاں گئے پھر جہاں جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا. گنجے جو چٹکے تھے وہاں اوہا دنا کے باغ میں بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. اللہ اکبر, یہ اپنے نبی کی شان ہے. لیکن عاجزی دیکھو, اللہ اللہ, وہ بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے. انتظار کی صورت والا آتا ہے, آ کر کے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے مائی کس کا انتظار ہے, مائی کس کا انتظار ہے. بڑھیا نے کہا اے جوان, کوئی مزدور چاہیے, میرا سامان بکا نہیں ہے, میں اس کو سر پہ اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکتی, میرا سامان کوئی اٹھا کر کے لے جائے. اس جوان نے کہا مائی میں اٹھا دوں. ہائے ہائے, غور تو, سبحان اللہ. نہ مذہب دیکھا, نہ علاقہ دیکھا, نہ برادری دیکھی. دیکھے تو صحیح, لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی اور وہ نفرت. ہمارے یہاں نفرتیں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. ہمارا مذہب تو کہتا ہے محبت سب کے لیے, نفرت کسی کے لیے نہیں. ہم نفرت کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ نفرت کیا نفرت ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے جس سے اللہ و رسول حکم دے دیں پھر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے لازم ہمارے لیے, کیونکہ ہم پابند قرآن و سنت کے. پھر کیا ہوا, اس جوان نے اس بڑھیا کا سامان اپنے سر پہ اٹھایا, اٹھا کر کے بڑھیا آگے چلی, جوان پیچھے چلا. اس کا گھر آیا, اس جوان نے سامان رکھ دیا. بڑھیا نے کہا بیٹے میرے پاس مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں. جوان نے کہا مائی اگر تو مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں رکھتی تو میں کوئی مزدور بھی نہیں, میں کوئی مزدور نہیں ہوں, میں نے تو انسانیت کے ناطے تیری مدد کی ہے, میں نے کوئی مزدوری نہیں کی ہے. اس بڑھیا کو پیار آ گیا. اس جوان نے کہا اچھا میں چلوں. اس نے کہا رک, تیری صورت بڑی پیاری ہے, سبحان اللہ, تیری صورت من کو بھاتی ہے, من بھاتی تیری صورت ہے. مزدوری تو نہیں دے سکتی, چند جملوں کا بوجھ تیرے دامن میں ڈال دیتی ہوں. اس لیے کہ پیسوں سے زیادہ قیمتی کبھی کبھی نصیحتیں ہوتی ہے. اے جوان ادھر آ, غور سے سن. مکے میں ہنگامہ ہے, مکے میں طوفان ہے, بھائی بھائی میں اختلاف ہے, چچا بھتیجے میں اختلاف ہے, ماموں بھانجے میں اختلاف ہے, ماں باپ اولاد میں اختلاف ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک شخص اٹھا ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, ابو طالب کا بھتیجا ہے, محمد اس کا نام ہے, نبوت کا اعلان کیا ہے. بیٹے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. تو اس کے کبھی قریب مت جانا, اگر تو اس کے قریب جائے گا تو تجھ جیسا اچھا جوان بھی اسی کا ہو کر کے رہ جائے گا. آپ نے پوچھا مائی کیا اس جوان کو تو نے دیکھا؟ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں. اس کی بات سنی نہیں سنی, لیکن بس اتنا سن رکھا ہے. دیکھو پروپیگنڈا کتنا خطرناک ہوتا ہے. یاد رکھنا پروپیگنڈے کو اپنے کردار سے ڈیمیج کرنا ضروری ہوتا ہے, پروپیگنڈے کو اپنے کردار سے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. اور دنیا جب پروپیگنڈا کرتی ہے تو فائدہ ہم کو ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کون ہیں. اگر دنیا پروپیگنڈا کر رہی تو کرنے دیجئے, اپنے اخلاق سے بتائیے, کردار سے بتائیے, سیرت مصطفیٰ سے بتائیے ہم کون ہیں. اللہ اکبر. آقا نے کیا پوچھا کہ تو اس کو سن چکی ہے؟ اس کو دیکھنے میں نے نہیں دیکھا. تو کہتا ہے مگر تیری صورت پیاری تھی, میں نے چند نصیحت کے جملے تیرے دامن میں ڈال دیے. بڑی سادگی سے میرے معصوم نے کہا, بلکہ سید المعصومین نے کہا کہ مائی تصور کرو جس محمد کی مخالفت تم کر رہی ہو, اگر وہ محمد میں ہی ہوں تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگی, تمہارا کیا انداز ہوگا؟ اس بڑھیا نے کہا اگر وہ محمد تو ہی ہے تو سارا مکہ جھوٹ بول رہا ہے, تو سچا ہے, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان. واہ سبحان اللہ, بے شک یہ اپنا نبی. اللہ اللہ اکبر. سب لوگ جواب دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. اندازہ فرمائیں, اندازہ فرمائیں کیا یہ ہمارے اندر بڑی ایک بات عاشق رسول کہلانے والوں,
کسی یہودی بڑھیا کا بوجھ تم کیا اٹھاؤ گے؟ تم تو اپنی ماں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار، تم تو اپنے باپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ باپ بیمار پڑتا ہے، اس کو ڈانٹ کر کہتے ہو کتنے پیسے تیرے پیچھے خرچ کروں، کیا تیری پیچھے سب کچھ خرچ کر دوں؟ مجھے بتاؤ کس عشق کی ہم بات کرتے ہیں، کس محبت کی بات کرتے ہیں؟ سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، اپنے بچوں کو پلانا ہوگا۔ آئیے سیرت کے مزید ابواب اب میں آپ کے سامنے کیا پیش کر سکوں گا، اس لیے میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں، حضور کی زندگی بتاؤ۔ حضور بہت خوبصورت ہے، ان کی سیرت بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو دودھ دوتے تھے، چلے میں نے کہا اگر دودھ دونے والی سیرت ہی تم بیان کرتے ہو میں بھی بیان کر دوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں سیرت النبی کے جلسے میں، کیا کہتے ہیں وہ تو دودھ دوتے تھے بکری کا، ہماری طرح تھے۔ میں نے کہا چلیں دودھ دونا تجھے یاد ہے تو میں بھی تجھے بتا دوں دودھ کیسے دوتے تھے۔ مولوی جی ہم کسی سے نفرت کی بات نہیں کرتے، لیکن ہندوستان کے حالات ایسے ہونے کے بعد بھی تم ایسی بکواس کرتے ہو۔ کوئی اپنے نبی کو بھی چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے، کوئی اپنے قائد کو بھی چھوٹا بنا کے پیش کرتا۔ کلمہ پڑھتے ہو یا کیا کرتے ہو؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ ارے جس سے بخاری پڑھی ہے اس کو بحر العلوم کہتے ہو، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بارے میں کہتے ہو انہوں تو عائشہ کا حال ہی نہیں پتا تھا۔ مولوی کو بحر العلوم کہہ رہے ہو اور نبی کے علم کا انکار کر رہے ہو۔ سوچو تو صحیح تم نے کس مسلک کی بنیاد رکھی؟ پھر ہماری قوم ہم سے کہتی مولانا ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ میں نے کہا بالکل نہیں کہیں گے، ان کی جوتیاں سر پہ رکھیں گے، انہیں سمجھا دے وہ ہمارے نبی کے بارے میں بولنا چھوڑ دے، ہم ان کی جوتیاں سر پہ رکھنے کو تیار ہیں۔ ہمیں کیا کسی سے نفرت، ہمیں کسی سے کیا، لیکن بات یاد رکھیں اگر بکری کا دودھ دونے پر ہی نبی کی سیرت کو موقوف کر دیا تو آئیے میں بھی آپ کو بکری کا دودھ دونا بیان کر دوں۔ لو یہی تو بات ہے نا، عشق جب آتا ہے تو یہ چیز نظر آتی ہے، اور عشق نہ ہو تو پھر بات نظر نہیں آتی۔ دیکھو دودھ، اگر آپ لوگ دیہات سے بھی آئے ہوں گے، گاؤں سے بھی آئے، میں بھی دیہاتی آدمی، اگر آپ بکری کا گائے کا دودھ دونا تو وہی بکری کا دودھ دویا جا سکتا ہے جو بکری بچہ دے چکی ہو، بانج بکری میں دودھ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، یہی ہے، میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، بخاری مسلم کا حوالہ دوں تو کچھ بھی بول جاؤں تو تمہیں کیا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن بکری اور گائے کی بات کروں تو مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ آپ فوراً پکڑ لیں گے کیونکہ آپ اس میں ماسٹر ہو، ہم آپ کے بہت پیچھے اس معاملے میں۔ بولو یہی بات ہے نا، وہ بانج بکری دودھ دیتی ہے نہیں دیتی، اور بانج بھی اور بیمار بھی ہو تو دیتی ہے نہیں دیتی۔ اگر کوئی بکری دودھ بھی دے تو کتنا دیتی ہے؟ لیٹر، 2 لیٹر، 5 لیٹر۔ مگر آؤ اگر بکری کا دودھ دونے پر ہی تم نے سیرت کو موقوف کیا ہے تو مجھ سے بھی دودھ کا دونا سیرت میں سن لو۔ اللہ کے رسول ہجرت کے لیے جب مکے سے مدینہ منورہ چلے، راستے میں صدیق اکبر کو بھوک لگی، بھوک کی وجہ سے صدیق اکبر کے چہرے پہ آثار ظاہر ہوئے، تو اللہ کے رسول نے صدیق کے بھوک کا خیال کرتے ایک جھوپڑا دیکھا، اس جھوپڑے میں عورت تھی، اس کا نام معبد تھا۔ معبد کے پاس صدیق اکبر کے ساتھ حضور گئے اور صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس سے پوچھو کیا یہ کچھ کھلا سکتی ہے؟ حضور نے خود نہیں کہا، حضور نے پوری زندگی کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں، لیکن جب بات آئی ہے کچھ پوچھنے کی تو صدیق اکبر کو آگے کیا، ابو بکر پوچھو یہ کچھ کھلا سکتی ہے؟ معبد سے صدیق اکبر نے پوچھا کچھ کھلا پلا سکتی ہو؟ کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، اور کھلا سکتی تھی میرے پاس بکریاں ہیں، لیکن سارے بکریاں میری جو ہے جنگل جا چکی ہیں، یہ ایک بیمار بانج بکری پڑی ہوئی ہے جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں کوئی کچھ نہیں کھلا سکتی۔ تو سرکار نے صدیق اکبر سے کہا اس کو بول کے یہی بکری ہمیں دے دے، ہم اس بکری سے دودھ نکالیں گے۔ تو اس نے کہا میں نے کہا نا کہ یہ بانج بھی اور بیمار بھی ہے۔ تو اس وقت صدیق اکبر سے سرکار نے کہا اس کو بول کے دے دے۔ صدیق اکبر یہ نہیں کہتے حضور بانج بکری دودھ نہیں دیتی، بیمار بکری دودھ نہیں دیتی، صدیق جانتے تھے یہ جو کہہ دیتے وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے کہا اس سے بول کے بکری دے دے، اس نے بکری اٹھائی، بیمار بکری دے دی۔ آقا نے بسم اللہ پڑھ کے بکری پہ ہاتھ پھیرا، بکری اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہونے کے بعد پانی منگوایا، برتن منگوایا، پانی لیا، ہاتھ جو بسم اللہ پڑھ کے تھن کو لگایا۔ بابت دیکھ رہی ہے معبد یہ کیا ہو رہا ہے، میری بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس کے تھن بھر گئے۔ پھر اس کے بعد حضور نے دودھ دونا شروع کیا، ایک برتن بھرا کا دوسرا لا، دوسرا بھرا تیسرا لا، تیسرا بھرا چوتھا لا، چوتھا بھرا پانچواں لا۔ بابت دیکھتی رہ گئی، بانج بکری سے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، خود پیا، صدیق کو پلایا، معبد کو پلایا اور آگے کو بڑھے۔ معبد کا شوہر آیا، آ کر کے کہتا ہے دودھ کہاں سے آیا؟ وہ تو نام ہی پوچھنا بھول گئی تھی۔ اس نے کہا شوہر سے ایک برکت والا آیا تھا، وہ ساری برکت
برکتیں چھوڑ گیا. اس کا نام کا وہ برکت والا تھا. میں اس کو نہیں جانتی لیکن دیکھوں گی تو پہچان جاؤں گی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینے جانے والے ہیں. ام معبد کے شوہر نے کہا پھر چلو ایسے برکت والے کی زیارت کریں. جب پہنچے مدینے منورہ میں تو ڈھونڈنے لگے. ایسے میں صدیق اکبر نظر آ گئے. کہ یہ اس کا ساتھی ہے, اس کا ساتھی ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, جب صدیق اکبر سے کہا وہ برکت والا تیرا دوست کہاں ہے, تو صدیق اکبر مسکرا دیے کہ لوگ بھی کیا نام رکھتے اپنے انداز سے, برکت والا. اللہ اکبر, نام پتا نہیں ہے, کلمہ نہیں پڑا, برکت دیکھ کے کہا برکت والا. خدا کی قسم ہمارا نبی اتنی برکت والا ہے جس کی برکت زمین پر بھی ہے, برکت آسمان پر بھی ہے. امام کہتے ہیں آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے, تیرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں, میرا تیرا. جب دونوں پہنچے تو صورت دیکھ کر ام معبد کے شوہر نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ سچے کا چہرہ ہے. اور دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان. بتاؤ نا بچوں کو اللہ اللہ کیا حضور ہے. اور زیادہ پڑھوں تو بس وقت جاتا ہے, بات اینڈ کرنا تو کہیں پڑے گی. حضور کی محبت اپنے بچوں کو پلا. حضور کا عشق, عشق بہت طاقتور چیز ہے. عشق میں بہت کو. نمبر 2, بلکہ ایک بات اس عنوان پہ آخری کہہ دوں, بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں ہے. توجہ ہے, بہت باریک بات. بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں, بچوں کے روزے کا اعتبار نہیں, لیکن اگر بچہ بھی عاشق رسول بن جائے تو وہ عشق کر کے بڈھوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. بچے کی نماز بڑوں کی نماز کی اہمیت نہیں پا سکتی, بچوں کے روزے بڑوں کے روزے کی اہمیت نہیں پا سکتے, لیکن بچہ اگر عشق کر لے تو بڈھے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے نکل. عشق وہ چیز ہے جو بوڑھوں سے بھی آگے نکال دے. پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہتے تھے. مدینہ شریف میں مخلوط مکس آبادی تھی, مکس آبادی تھی. یہود بھی رہتے تھے, عیسائی بھی رہتے تھے, مشرکین بھی رہتے تھے, صحابہ بھی, مومنین بھی رہتے تھے. ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ تھا. ایک مرتبہ وہ گھر سے نکل کے کہیں جا رہا تھا, حضور پہ نظر پڑ گئی, اللہ کے رسول پہ نظر, ننھا سا بچہ, حضور پہ نظر. پوچھا کون ہے, کہا یہ ہمارے نبی ہیں. وہ بچے کو عشق ہو, حضور سے عشق ہو, آقا سے محبت ہو, اور وہ بچہ یہودی کا ہو کر, دیکھو یاد رکھنا یہ اللہ کی شان ہے, اگر چاہے تو یہودی کے بچے کو عشق دے دے, اور اگر چاہے تو کلمہ پڑھنے والے کو بھی عشق سے محروم کر. عبداللہ ابن ابی کلمہ پڑھ کے بڈھا ہو کر بھی حضور سے عشق نہیں کرتا تھا, کلمہ پڑھ کے, ہے نا. رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں, وہ بدبخت منافق کے منافق رہا. اللہ اکبر. اور یہودی کے بچے کو عشق مل گیا. وہ آتا جاتا رہتا, مسجد نبوی میں حضور کی خدمت کرتا, کبھی مسواک پیش کرتا, کبھی پانی رکھ دیتا, وغیرہ وغیرہ. کسی نے اس کے باپ کو چگلی کر دی. چگلی کیا کی کہ دیکھ تیرا بیٹا تو مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے, اور وہ عشق کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ان سے پیار کرتا ہے, اور وہ بھی اس سے پیار کرنے لگے. تو یہودی نے اپنے بچے سے کہا اب تم گھر کے باہر نہیں جانا, تم گھر کے باہر نہیں جا سکتے. روک دیا اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے گھر کے باہر. وہ رک گیا. تو حضور علیہ السلام کو جب چند دن تک اس نے نہیں دیکھا تو اس کے دل کے عشق کی آگ ایسی بھڑکی کہ حضور کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ روتا رہتا, اور روتے روتے وہ بیمار ہو گیا. یہودی کا چھوٹا سا بچہ, 6-8 سال کا بچہ, چند دن تک آقا کو نہیں دیکھا, روتے روتے بیمار پڑ گیا. آپ سے پوچھتا ہوں سنیو, تم تو اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, کبھی حضور کے لیے بھی ہمیں رونا آتا ہے, حضور کے عشق میں بھی ہمیں رونا آتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھ کے روتے ہو, غزل سن کے روتے ہو, سیریل دیکھ کر روتے ہو, کبھی آقا کے عشق میں بھی رونا آیا ہے؟ اللہ اکبر. سوچو عشق کی بات کس سے کرتے ہیں, دل کس سے لگایا ہے, یہی تو رونا ہے. میری قوم جس دن عاشق رسول بنے گی اس دن ایک انقلاب کا دن ہوگا, اس دن ایک تبدیلی کا دن ہوگا. بہرحال
تو وہ روتے روتے بیمار پڑ گیا. باپ مالدار تھا, بہت علاج کرایا, بہت علاج کرایا, بہت علاج کرایا, ایک سے ایک طبیب بلائے, حکیم بلائے, سب بلائے, لیکن دوا نے اثر نہیں کیا. ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. اور حضرت استاد زمن نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ اکبر. وہ بیمار بڑھتی گئی, بڑھتی گئی, بڑھتی گئی. ایک دن وہ بچہ بستر پہ پڑا تھا, مرنے کے قریب تھا. باپ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کر کے رو رہا تھا. باپ کو روتا دیکھا, دل نرم دیکھا, تو ننھے سے بچے نے فائدہ اٹھا کر کہا بابا بہت دن تک کہ اب میں حیات نہیں رہوں گا بابا, بابا میں مر جاؤں گا بابا, لیکن ایک چیز آپ کو جاتے جاتے کہہ کے جانا چاہتا ہوں. باپ نے کہا کاش تو بڑا ہوتا, میں تیری شادی کرتا, تجھے دولہا بناتا, لیکن ہائے رے قسمت, تو بچہ کو مرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بچے نے کہا بابا ایک بات کہتے ہوئے جاتا ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بابا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بابا, لیکن میری بیماری میں تمہیں بتا دوں, یہ حکیم طبیب سمجھ نہیں سکتے میری بیماری کو. بابا جو میری بیماری ہے وہ عشق کی بیماری ہے, میں مریض عشق ہوں بابا, مجھے عشق کا مرض ہو گیا بابا, لیکن آپ نے مجھے روک دیا. میرا محبوب ہے, اگر آپ دوا کرنے کی بجائے محبوب کی زیارت کرا دیتے تو میں اچھا ہو جاتا, لیکن بابا اتنی دیر ہو چکی, اب اگر محبوب کی زیارت بھی کروں تو میں اچھا نہیں ہو سکتا. البتہ اتنا ہے کہ مرتے مرتے میری تمنا ہے کہ ایک جھلک میں اپنے آقا کو دیکھ لوں, اپنے محبوب کو دیکھ لوں, اپنے یار کو دیکھ لوں. تو باپ نے کہا بیٹا کون ہے تیرا یار, کون ہے تیرا محبوب؟ کہا بابا آپ اس کو بلا کر لائیں گے نا, آپ اس کو میری اطلاع کریں گے نا. باپ نے کہا بیٹا آج تو دنیا سے جا رہا ہے, پوری دولت لٹانی پڑے تو لٹا دوں, عزت داؤ پہ لگانے پڑے تو داؤ پہ لگا دوں, لیکن میرے بیٹے آج تیرے لیے سب کچھ کروں گا, بتا کیا کرنا ہے. وہ کہا وہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں نا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہی سے مجھے عشق ہو گیا ہے بابا, ان کو اطلاع کرے, وہ آ جائیں گے, ایک جھلک ان کی دیکھ لوں گا, پھر میں دنیا سے چلا جاؤں گا. جانتے ہو مسلمانوں, ایک ننھا سا بچہ عشق کر بیٹھا, اسے عشق ہو گیا. اللہ اکبر. اور اس کا باپ پرواہ کیے بغیر مسجد نبوی پہنچا. پہنچنے کے بعد آقا سے ملاقات ہوئی, کہا میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے اور میں نے اس کو روک دیا تھا, اب وہ مرنے کے قریب ہے, آخری میں ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, کیا آپ آئیں گے؟ اسی وقت حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے, صحابہ سے کہا چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں. اس یہودی کے گھر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں. دیکھو اگر حدیث کا اشارۃ النص دیکھیں تو اس سے کیا یہ اشارہ نہیں ملتا, عاشق جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگر وہ چاہیں تو پھر سرحانے تشریف لا کر بیٹھ جاتے ہیں. عاشق کا مقدر کتنا خوبصورت ہے کہ وہ جاتا ہے تو حضور آتے ہیں. ہائے ہائے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. کیسے کریم آقا ہے, اللہ اکبر. آئے اور آ کر اس کے سرحانے بیٹھ گئے, اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا کیسے ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, رو رہا تھا اور کہا آقا اب میں زندہ نہیں رہوں گا, میں مر جاؤں گا. تو آقا نے اتنا سنا تو فرمایا کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. اس نے اپنے باپ کو دیکھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا, پوچھا کیا کروں, کیونکہ باپ کا خوف بھی تھا. باپ نے آنکھوں سے کہا, کیونکہ وہ عشق دیکھ چکا تھا, کہا کہ جو کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا. اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے, باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے کسی نے آ کر اطلاع دی, یا رسول اللہ اس ننھے سے عاشق کا انتقال ہو گیا. حضور اس کا انتقال ہو گیا, اس کو نہ نماز کا موقع ملا, نہ روزے کا موقع ملا, نہ حج کا, کچھ نہیں. ادھر کلمہ پڑھا حضور کو دیکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا. آقا نے فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اب ذرا توجہ کریں, عاشق کو مقام کیا ملتا ہے, عاشق کو مرتبہ کیا ملتا ہے. سب سے عشق کیا ہے, ان سے عشق کر کے دیکھو. سب سے دل لگایا, ان سے دل لگا کے دیکھو. سب سے وفا کیے, ان سے وفا کر کے دیکھو. سب کے لیے رو کے دیکھا ہے, ان کے لیے رو کے دیکھو. سب کے لیے محنتیں کر کے دیکھیے, ان کے لیے بھی محنت کر کے دیکھو. سب کے تصورات میں گم رہے, کبھی ان کے تصورات میں بھی گم ہو کے دیکھو. کبھی ان کے بن کر تو دیکھو, ایک بار کوشش تو کرو, کاوش تو کرو. اللہ اکبر. ہوا کیا؟ جب کہا کہ حضور اس کا انتقال ہو گیا, فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اس کے باپ نے کہا یہودی مذہب رکھتے ہیں ہم لوگ, یہ لاش اٹھاؤ لے جاؤ, تم کو جو کرنا اپنے حساب سے کرو. صحابی لاش اٹھا کر کے لائے. یا رسول اللہ اس کے باپ نے لاش دے دی اور کہا جو چاہو کرو, ہم کیا کر سکتے ہیں. آقا نے فرمایا اس کی میت ہم اٹھائیں گے,
اس کو غسل ہمارے یہاں دیا جائے گا، کفن ہم پہنائیں گے، مگر یا رسول اللہ جنازہ کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھنا ہے، یہ جنازہ کہاں لے جائیں، کس کے گھر سے اٹھائیں؟ تو آقا نے فرمایا کس کے گھر سے؟ اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا۔ اس ننھے عاشق کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا۔ مقدر تو دیکھو، عشق کیا بلندی عطا کرتا ہے۔ خانقاہ بخاریہ سے اگر کسی کی بارات نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ خانقاہ سے بارات نکلی، جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہے، اس چوکھٹ سے اس ننھے سے عاشق کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب آقا چلے ہیں جنازے میں تو پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر نہیں رکھتے انگلیاں رکھ کے چلتے ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابہ آج آسمان کے اتنے فرشتے اس عاشق کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے، پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے، پیر رکھا نہیں جاتا تو میں انگلیاں رکھ رہا ہوں۔ جب جنازہ جنت البقیع میں پہنچا صحابہ نے پوچھا حضور قبر میں تو گھر والے اترتے ہیں، اس کی قبر میں کون اترے گا؟ آقا نے فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا۔ عشق کتنی بڑی چیز ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آتے ہیں، میں نے کہا عاشقوں کی قبر میں تو قبر میں اتارنے سے پہلے خود اتر جاتے ہیں۔ عشق کیا چیز ہے؟ کہاں ہو کرکٹر سے دل لگا رکھا ہے، زانی اور شرابی ہیرو سے دل لگا رکھا ہے۔ تمہارے موبائل کی اسکرین پہ کیا ہے؟ تمہارے موبائل کے اندر کیا ہے؟ کس کے انداز میں ڈائلاگ بازی کرتے ہو، کس کے انداز میں چلتے ہو، آئیڈیل کس کو بنا رکھا ہے؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ حضور فرماتے ہیں اس کی قبر میں خود اتروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور قبر میں اترے اور جیسے اس کو قبر میں رکھا تو ہم نے دیکھا حضور پسینے پسینے ہو گئے، اللہ کے رسول پسینے پسینے ہو گئے اور حضور کا پسینہ مبارک اس کے کفن پہ گرتا تھا۔ کیا نصیب ہے، نصیب کیا ہے ننھے سے عاشق کے۔ کوئی نماز کی نیکی لے جائے گا، کوئی روزے کی نیکی لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ کی نیکی لے جائے گا، کوئی حج کی نیکی لے جائے گا۔ اے ننھے عاشق رسول تو رسول اللہ کا پسینہ اپنے کفن میں لے کر کے جا رہا ہے۔ دلہن کو یہ پسینہ نصیب ہو تو نسلیں مہک جاتی ہے، کفن میں جو لے جائے تو پھر اس کی قبر کیوں نہ مہکے۔ اور حضور جب پسینے پسینے ہوئے اور جب باہر نکلے صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا آپ بہت پسینے پسینے ہو گئے، قبر میں وجہ کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں اس ننھے عاشق کو لینے کے لیے حوریں اتنی تعداد میں اس کی قبر کے اندر دوڑ رہی تھی کہ ان کو ہٹاتے ہٹاتے، ہجوم کو ہٹاتے ہٹاتے مجھے پسینے آ گئے۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اتنا سا مجمع ہو، بہت بڑا ہے یہ، لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں اتنا سا مجمع ہو تو بھیڑ کو خطیب سے، پیر صاحب سے، علماء سے ہٹاتے ہوئے بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینے آ جاتے ہیں۔ جب حوران جنت دوڑ رہی ہوگی اس عاشق کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس عاشق کے لیے آقا فرماتے ہیں ان کو ہٹاتے ہٹاتے میں پسینے پسینے ہو گیا۔ اور اس کے بعد صحابہ نے آنسوؤں کی سوگات میں اس ننھے سے عاشق کی قبر کی مٹی برابر کی اور لوگوں کو بتایا کہ بچہ بھی عشق کرے تو بڑے بڑے دانشوروں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بس یہی پیغام دے کے رخصت ہوتا ہوں۔ پہلی چیز ہر بچے کو عاشق بنا دو، عاشق رسول بنا دو۔ ختنہ کی محفل ہو حضور کی سیرت کا جلسہ، شادی کی محفل ہو حضور کی سیرت کا جلسہ، میت کا موقع حضور کی سیرت النبی اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا عام کرو کہ سیرت سیرت سیرت، بچے بچے کو سیرت النبی، معجزات نبی، خصائص نبی، فضائل نبی پتا چل جائے۔ لیکن ایک بات بڑی معذرت سے کہوں، برا مت ماننا، تم نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں اپنے باپ داداؤں کی تعریف زیادہ پسند ہے۔ ہر آدمی آج اپنے پیر کو لے کے بیٹھا ہے، ہر آدمی آج اپنے باپ داداؤں کو لے کے بیٹھا ہے۔ جلسہ ہو تو لوگوں کو رسول اللہ کی تعریف اتنی پسند نہیں آتی جتنی پیر کی کرامتیں لوگوں میں اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کا پیر سناکوں پہ، میرا پیر سناکوں پہ، لیکن سارے پیروں کا پیر رسول اللہ ہے۔
اگر لوگ حضور سے وابستہ رہیں گے تو پیروں کے بھی رہیں گے، اگر حضور سے ٹوٹ گئے تو نہ کسی پیر کے رہیں گے، نہ کسی خانقاہ کے رہیں گے، نہ کسی کے مرید رہیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے سب پیروں کی زندگی بیان کرو، منع نہیں کر رہا ہوں۔ لوگ کلپیں کاٹ کر مجھے بدنام کر، دیکھو پیروں کی مخالفت کر دی، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بیان کرو، مگر سب سے زیادہ حضور کو بیان کرو، سب سے زیادہ حضور کو بیان کرو۔ یاد رکھنا، آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں، میلاد کے جلسے میں بھی اب آپ کی اگر سیرت بیان نہیں ہوگی تو حضور کو منہ کیا دکھاؤ؟ میلاد النبی میں بھی سیرت بیان نہیں کرتے، حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس کے ٹکڑے کھا رہے ہو، اگر اس سے وفا نہ کرو گے تو کس سے وفا کرو؟ بہت کم ہمارے یہاں سیرت بیان ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے نا، بہت معذرت۔ ایک بات کہوں، چلیں چھوڑیں سارے جلسوں کو، میں اپنے جلسے کی بات کروں۔ اگر حضور کی شان میں شعر پڑھا جا رہا ہو نا تو مجمع پہ سناٹا ہوتا ہے، شمیم فیضی جیسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ، شبیر برکاتی جیسے کو کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ، لیکن جب تمہارے پیر کا نام آتا ہے نا تو تمہیں سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم اتنا اچھلتے ہو دو ہاتھ اور پیسے بھی لٹاتے ہو۔ اور شاعر پاگل ہے، پھر وہ حضور کی زندگی پڑھے گا؟ تلخ ہو تو معاف کر دینا، حضور کے نام پہ چپ رہتے ہو اور پیر کے نام پہ بولتے ہو تو کیا ہے؟ کس عشق رسول کی بات کرتے ہو؟ سب پھر سراخوں پہ میں مخالف، واللہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہمیں تو حکم ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو۔ حضور کا نام آتا ہے تو تمہاری محفل میں سناٹا ہے، اور اپنے پیر کا استاد کا باپ دادا کا نام آتا ہے تو پیسے بھی لٹاتے ہو، سبحان اللہ بھی کہتے ہو، نعرے بھی لگاتے ہو۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول کو؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر وہ پیر جس کا ذکر ہو وہ سچا پیر ہے، وہ بھی قبر میں تڑپتا ہوگا کہ تو کر کیا رہا ہے، کیونکہ سارے پیر تو حضور سے قریب کرنے آئے تھے، سارے مشائخ تو حضور سے، کیا کر لیا تم نے؟ کیا کر لیا تم نے؟ اس لیے سب سے پیار کرو۔ محمد علی جوہر صاحب نے بہت اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور میرے امام نے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ پیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے، فقیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے، لیکن جب حضور کا ذکر آئے تو ہر عاشق رسول کھل کھل جانا چاہیے، اور سب سے زیادہ حضور کی سیرت بیان ہونی چاہیے۔ بہت معذرت کے ساتھ آج لوگ مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے حضور کی زندگی پیش کر دی ہوتی۔ حضور کی زندگی کتنی پیش ہوئی ہے خود اس کا اندازہ کرنا گھر جا کے۔ تو پہلی چیز آقا فرماتے ہیں اپنے نبی کی محبت پلاؤ اپنے بچوں کو، نبی کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی نبی کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان آئے گا، اہل بیت کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان بچے گا۔ اور وہ اہل البیت جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی محبت، اور جو زمین پہ موجود ہے ان کی بھی محبت۔ اس معاملے میں اعلیٰ حضرت نے بڑا کردار ادا کیا۔ نبی اور آل نبی کی محبت جو پلائی ہے، اللہ اکبر، لکھا ہے آپ کی سیرت میں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عید کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی پہلے سلام کر کے مبارکباد نہیں دیتے تھے، بلکہ پہلے سیدوں کو تلاش کرتے تھے کہ پہلے نبی کی آل کو مبارکباد دوں گا، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو مبارکباد دوں گا۔ اور اعلیٰ حضرت کے والد اور جو ان کے استاد بھی ہیں، علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دھیان سے سننا اس حدیث کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری اولاد کو آتا دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حدیث پاک، جو میری اولاد کو دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا۔ اولاد رسول امام حسن، امام حسین، سیدہ پاک، مولا علی، غوث پاک، غریب نواز، سب سادات کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو پلاؤ۔ لیکن ایک بات، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی نہ کرنا۔ اہل بیت کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب تعظیم خلفائے راشدین کے ساتھ،
تعظیم اصحاب کے ساتھ ہوگی، اس کا خیال کرنا۔ ایک آخری بات عرض کر دوں اس سلسلے میں، لوگ اہل البیت کے لیے کچھ چھوٹا دل رکھتے بعض لوگ، اور جب محفل میں نعرہ حیدری لگتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ رافضی تو نہیں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں علی علی کرنے سے کوئی تھوڑی رافضی ہوتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرنے سے رافضی ہوتا ہے۔ بلکہ آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن پھر کہتا ہوں ذکر علی کرو مگر تعظیم صحابہ کے ساتھ، خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ، اس کا خیال کرنا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ فلاں خانقاہ کے لوگ سید نہیں ہیں، وہ فلاں، یہ آج کل یہ بڑا تماشا چلا ہوا ہے، نسب پر تان کرنا، اعتراض کا۔ آپ کے پاس کیا تحقیق ہے؟ اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، جو کہہ دینا میں سید ہوں مان لو، اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی شفاعت سے خود ہی محروم رہے گا، جہنم کا کتا خود ہی بنے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں لیکن کوئی واقعی آپ کے سامنے ہی بناؤ، آپ کے پاس ثبوت موجود ہو، پھر اسے نہ مانو۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں، دھیان سے سنو۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہندوستان میں کوئی سید نہیں ہے، کچھ لوگ اتنے گندے جملے بھی اب آ گئے ہیں کہ ہندوستان میں غریب نواز کے سوا کوئی سید نہیں ہے۔ محبوب الہی پھر کون ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کون ہے؟ صابر کلیر کون ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح، سرکار بختیار کاکی کون ہے؟ سرکار بندہ نواز کیسو دراز کون ہے؟ لیکن بات یاد رکھنا، جملہ تلخ ہو تو معاف کر دینا، اصل میں نبی کی آل کی توہین اور گستاخی وہی کرتے ہیں جن کی ماں نیک نہیں ہوتی۔ تعظیم آل رسول کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سماعتوں میں بار نہ ہو تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جو چندے سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ رسول اللہ کی آل کا حق نہیں مانتے۔ یہ بات یاد رکھنا، آل رسول کا حق وہی مانے گا جس کا خون میں حلال پن ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ کتنا بلند کرتا انسان کو۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس کو پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک غریب سی سیدزادی، ایک بہت غریب مفلسی نے گھر دیکھ لیا تھا، غریب تھی، حالات کی ماری، حالات کی ستائی ہوئی، بچیوں کو ایک جگہ پر رکایا، دوپٹے پھٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، پہننے کے قابل نہیں تھے۔ سوچا چلو مسلمانوں سے کچھ طلب کریں، ایسے بھیک مانگیں گے تو لوگ کم دیں گے، اور نسب بتا کے مانگیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا۔ ایک سوداگر کے دروازے پہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا بابا ہماری مدد کر دو، ہم سید لوگ ہیں۔ تو اس سوداگر نے کہا، بڑا سخی کہلاتا تھا، اس سوداگر نے کہا جس کو دیکھو وہ سید بن کے چلا آتا ہے، جس کو دیکھو، اگر تم سید ہو تو تمہارے پاس سید ہونے کی سند کیا ہے، شجرہ کہاں ہے، نشانی کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جو روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو وہ شجرہ نسب لے کے کہاں گھومے گا؟ ہم تو بس اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہے تو ہے، ہم کیا ثبوت پیش کریں، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں۔ کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، ثبوت نہیں تو ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر وہ وہاں سے ہٹی، ایک مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کا پجاری، اس نے یہ منظر دیکھا، وہ وہاں پہنچی اور کہا میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہوں، ان کی آل میں سے ہوں، میری مدد کر سکتے ہو؟ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کا پجاری تھا، لیکن کہا اچھا محمد عربی کی شہزادی ہو، آپ میرے گھر میں آئے، یہ گھر میرا نہیں ہے آپ کا ہے، کیونکہ جس کے دروازے سے کوئی واپس نہ جاتا تھا، اگر آج اس کی شہزادی حالات کی ماری ہے تو میں دھکے نہ دوں گا، یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میری بیوی آپ کی کنیز ہے، اور خود کی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ ان کی شہزادیوں کو لے آؤ، کپڑے دیے، کھانا دیا، کمرہ دیا، اسی میں رہو، یہ آپ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ رات ہوئی، وہ سوداگر کلمہ پڑھنے والا سویا، کیا دیکھا؟ میدان محشر بپا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، تو حضور شفاعت کر کر کے جنتیوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ یہ جناب سوداگر صاحب بھی آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور میں بھی تو امتی ہوں نا آپ کا، میری بھی شفاعت کریں۔ آقا فرماتے ہیں امتی ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا کہ تم میرا امتی
بتاتی ہے میری شہزادی حالات کی ماری آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا، نکل جا یہاں سے، اس سے ثبوت مانگنے والے نکل جا۔ جب دھتکار دیا گیا اور دھتکارنے کے بعد آنکھ کھلی، پریشان ہوا، چلانے لگا، پاگلوں کی طرح چلانے لگا، اور پھر جب نوکروں نے، خادموں نے، گھر والوں نے کہا کیا ہوا، تو ساری داستان اور رودات بتائی، اور جب رودات بتائی تو پھر کیا ہوا، کہا ڈھونڈو اس شہزادی کو، سید زادی کو۔ جب ڈھونڈا گیا تو کسی نے بتایا کہ مجوسی کے دروازے پر گئی تھی آپ کے بعد، مجوسی کے دروازے پہ صبح کو پہنچے تو کیا کہا، حق سے تم کافر ہو، تم مجوسی ہو، ہم مسلمان ہیں، نبی کی آل پر ہمارا زیادہ حق ہے، اس لیے شہزادی واپس کرو، ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ اور مجوسی نے کہا آئی تھی تو دھکے دے کر کے بھگایا ہے تم نے، اور آج لینے آئے ہو، اور پھر اس کے بعد رات دھتکارے گئے ہو، تو اب تمہیں سید زادی کی ہمدردی آئی ہے۔ تو اس مجوسی سے کہا تمہیں کیسے پتا کہ دھتکارے گئے ہیں؟ کہا جس خواب میں تجھے دھتکار کے بھگایا جا رہا تھا، اسی خواب میں مجھے کلمہ پڑھا کے کہا جا رہا تھا میری آل کی خدمت کی ہے، کلمہ پڑھو اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دے۔ نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ رسالت، حضور کی آل سے محبت کرو، اہل البیت سے محبت کرو، غیر مشروط محبت کرو، اس کا اچھی طرح سے خیال کرو۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اکبر، کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت پہ مرے گا وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، وہ شہادت کی موت مرے گا۔ اہل البیت سے محبت کرنے والا جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ اور میرے امام نے جب اہل بیت کی شان بیان کی تو کس انداز سے کہ امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے میری گزارش ہے، آقا نے دوسری چیز کیا فرمائی؟ پہلی چیز نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، اور تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، کوئی بچہ قرآن کے بغیر نہ رہے، قرآن کی تعلیم دو۔ شاید پچھلے سال میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جانا نہیں ہے آپ کو، نعت شریف سننا ہے، نعت شریف سننا ہے اور ادب سے سننا ہے۔ ایک بات نعت شریف کے بارے میں کہہ دوں، ایک بات سن لیں، ایک بات سن، نعت شریف کی کیا برکت ہے، نعت شریف کی سن لے، میں بات میرا عنوان پورا ہو گیا لیکن سنو نعت شریف کی کیا برکت ہے۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑا نام ہے نعت خانوں کی دنیا میں، علامہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کا۔ کیا نام ہے؟ شرف الدین، مل کے بولو کیا نام ہے؟ شرف الدین۔ ایک ان کا قصیدہ ہے، اس کا نام ہے قصیدہ بردہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ قصیدہ بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والا قصیدہ۔ کیوں نام پڑا پتہ ہے؟ یہ شرف الدین بوصیری بڑے شاعر تھے، شاعر صاحب اگر موجود ہو شورا ان کی توجہ چاہتا ہوں، بڑے شاعر تھے اور بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھتے تھے۔ ایک دن ایک مجذوب ولی سے ملاقات ہوئی، اتنے بڑے عالم شاعر، تو مجذوب بابا نے کیا کہا؟ شرف الدین تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شاعر، کیا کبھی تو نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے؟ حضور کو خواب میں دیکھا ہے؟ اوہو، بجلی گر گئی، ارے میں حاجی، نمازی، نیک، عالم، شاعر، پرہیزگار، میں نے اب تک آقا کو نہیں دیکھا۔ رو پڑے، مجذوب سے کہا سرکار نہیں دیکھا، تو کہا جب تو دوسروں کی تعریفیں کرتا پھرے گا تو کیا حضور کو تو خواب میں دیکھے گا؟ ارے حضور کی تعریف کر پھر دیکھ۔ بس دل پہ چوٹ لگ گئی، بات لگ گئی، استعفیٰ لکھ دیا۔ بادشاہ سلامت، کل تک کے آپ کی مدح سرائی کرتے تھے، قصیدہ خوانی کرتے تھے، اب ہم نہیں کر سکتے، معافی چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیروں کو بھیجا، امیروں کو بھیجا، کوئی نذرانے میں غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریں، کچھ بات ہو گئی ہو تو بات کریں، کچھ کمی رہ گئی ہو تو بات کریں، جو کہو گے دیں گے، لیکن ہمارا قصیدہ پڑھو، ہمارا قصیدہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، اب چھوڑ دیا بادشاہ، آمدنی ختم، بادشاہ چھوٹا، آمدنی ختم، اب کس کی نعت لکھ رہے؟ حضور۔
حضور کی حضور کی نعت لکھنے میں کوئی آمدنی نہیں، بادشاہ کے قصیدے میں بڑی بڑی آمدنی، مگر یاد رکھنا بادشاہ دیتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، میرے نبی دیتے ہیں تو پھر اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، اس لیے حضور کی مدد حضور کے لیے کوئی کر کے دیکھے، پھر دیکھے وہ مقدر کا سکندر نہ بنے۔ تو حضور کی مدد حضور کے لیے کر کے دیکھے۔ میرے امام سے جب وہ نان پارا کے نواب نے کہا تھا ذرا ہمارے لیے بھی کچھ لکھے، تو میرے امام نے قلم اٹھایا لکھنے کے لیے، مگر اس کے لیے نہیں لکھا۔ کیا لکھا پتہ ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پہ مل یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو رو جہاں نہیں۔ اور پھر کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے کہ میں نوابوں کے لیے لکھتا پھروں۔ اس لیے ہماری زبان بڑی قیمتی ہے، نبی کی نعت نبی کے لیے کہہ کے دیکھو پھر کیا کرم ہوتا ہے۔ شرف الدین لکھ رہے ہیں، مگر یاد رکھنا حضور سے عشق کرو، کوئی جانچے نہ جانچے، کوئی امتحان لے نہ لے، حضور خود ہی پہلے امتحان لینے لگ جاتے۔ اللہ اکبر، حضور خود ہی امتحان۔ میں نے بھی عرض کیا ہے حضور کے امتحان کی طرف اشارہ کرتے، کوئی شاعر تو نہیں ہوں لیکن حضور کی طرف میں کہا کہ یہ شب ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے، شب ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے، چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے، تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے، امین حضی شوق میں جگ رہا ہے، ملیح عرب تم نقاب اب الٹ دو، ملیح عرب تم نقاب اب الٹ دو، میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو، بہت آزماتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، شاعر نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی کچھ لکھ دیتا ہوں۔ ایک بات عرض کی تھی کہ کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کو بن گیا ہوتا۔ اور ایک شعر بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، تو میں نے بھی عرض کیا ہے حضور علیہ السلام کی شان میں، کاش مجھ کو لے کے جاتے، کاش وہ مجھ کو لے کے جاتے صحرا میں، صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، کاش مجھ کو روز لے کے جاتے صحرا میں، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا۔ اور مقطع میں عرض کیا تھا کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا، مراد اپنی بیچارہ یہ پا۔ اس طرح سے کبھی کبھی کچھ بغیر تک کے بے جوڑ جملے جوڑ کر کے نعتیں کبھی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم بھی اس صف میں کھڑے ہیں کہ کاش کرم ہو جائے۔ تو شرف الدین بوسیری لکھتے ہیں، علامہ شرف النعت لکھتے ہیں، آمدنی بند ہو گئی، اچانک بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی بڑی کہ فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، لقوہ۔ اب نہ آمدنی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، پریشان ہے۔ ایسی حالت میں سوچا کس کو یاد کروں، کس کو پکاروں، تو قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر اسی بیماری کے عالم میں ایک کلام لکھا، عربی ہے میں، وہ ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام اور فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللہ والقلم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام۔ اور پھر کہتے ہیں یا ربی جمن طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمتی یا مبدی النعم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ 100 سے زائد اشعار ہے، تقریباً کم و بیش 150 اشعار لکھے، اور لکھنے کے بعد رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کا دیدار ہو۔
محفل سجی ہوئی ہے, محفل سجی ہوئی ہے. حضور تخت پہ بیٹھے, اصحاب ہیں, بڑے بڑے اللہ والے ہیں. حضور کہتے ہیں شرف الدین تم نے آج رات جو قصیدہ لکھا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. تو شرف الدین بوسیری جب اس کو پڑھ کے سنانے لگے تو شرف الدین بوسیری کہتے ہیں حضور وہ نعت سن کر ایسے جھوم رہے تھے, ایسا لگتا تھا جیسے پھلدار ٹہنی ہواؤں کے جھونکوں سے جھولتی ہے, اتنا خوش ہو رہے تھے. اور جب قصیدہ سن لیا تو جو چادر حضور نے پہن رکھی تھی نا چادر, وہ شرف الدین بوسیری کے گلے میں ڈال دیا اور ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو شرف الدین بوسیری اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فالج کا مرض ختم ہو گیا, لقوے کا مرض ختم ہو گیا, خواب میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جیسے آنکھ کھلی تو جو چادر حضور نے پہنائی تھی وہ چادر بھی موجود تھی. خواب میں تندرست تھے تو صحت بھی مل گئی. پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. غسل کیا, نہایا, وہی چادر اوڑھی اور اوڑھ کر گھر سے باہر نکلے. وہی مجذوب ملا. مجذوب نے کہا شرف الدین جو قصیدہ رات کو تم نے لکھا ذرا وہ مجھے سناؤ نا. شرف الدین بوسیری نے کہا بابا جو قصیدہ رات کو لکھا میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے, وہ تم کو کیسے پتا چلا کہ وہ قصیدہ میں نے لکھا ہے؟ تو کہا وہ کیا ہے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نا تم نے, وہ پڑھ کے سناؤ. کہا یہ تو کسی کو نہیں پتا, آپ کو کیسے پتا؟ وہ مجذوب کہتے رات کو رسول اللہ کے دربار میں جو سنا رہے تھے نا اس دربار میں میں بھی موجود تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.